গাইস আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম নতুন একটি আপনার ইসলামিক ভিডিও নিয়ে, একটা হুজুরকে নিয়ে। মাশাআল্লাহ অনেক 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 সুন্দর কথা বলে, ইসলামিক হিস্টোরির কথা বলে আর কি। তাহলে শুরু করা যাক। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूँ आप लोग सब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज जो वीडियो प्ले करेगा ये होगा तुम्हारा है माइंड ब्लोइंग प्रोफेशनल अबाउट मुस्लिम फ्यूचर डॉक्टर अरशद अहमद इमोशनल बयान। ये बंदा मतलब मर गया, बहुत साल हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा बंदा था। इसने फ्यूचर बल कर गया मुसलमान का फ्यूचर। हम लोग देखता है उसने क्या क्या बोला, सुनता है, फिर आपको समझाएगा इंशाअल्लाह। शुरू करता है रिएक्शन वीडियो के। बहरहाल अब मैं मुस्तकबिल की तरफ आता हूं। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, एक मुस्तकबिल बईद, एक मुस्तकबिल करीब। मुस्तकबिल बईद जो ज्यादा बईद नहीं है मेरे नजदीक, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो क्या है? कुरान मजीद के सुगरा कुबरा से भी साबित होता है। पूरी वजाहत के साथ कुरान में ये नहीं है, लेकिन सुगरा कुबरा कुरान में मौजूद है, जिसका लाजमी नतीजा है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और अहादीस नबविया से बड़ी वजाहत के साथ साबित है कि क़यामत से कबल पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर दीन हक उसी तरह गालिब आएगा जैसे कि हुजूर की जिद्दोजहद के नतीजे में जजीरा नुमा अरब में गालिब आया था। कुरान में सुगरा कुबरा क्या है? 3 दफा कहा कि हमने भेजा है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को गालिब करने के लिए। वो आयत मैंने बार बार कोट की है। 5 दफा कहा है कि हमने भेजा है मोहम्मद को पूरे आलम इंसानियत के लिए। सबसे अहम आयत है सूरह सबा की नंबर 28 आयत, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद, हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। अब इस सुगरा कुबरा को जोड़िए। जब तक पूरी दुनिया पर दीन हक उसी तरह गालिब न हो जैसे कि हुजूर ने अरब में कर दिया था। हुजूर का मकसद बेसत हुनूज शर्मिंदे तकमील है, और यह मुमकिन नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाए और हुजूर का मकसद बेसत जो है पूरा ना हो। अहादीस के अंदर वो हदीस जो मैं 2 दफा आपके सामने ला चुका हूं, पहला दौरे नबूवत, दूसरा खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, तीसरा मुल्कन आज़न, चौथा फतवा सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन। फिर मुलूकियत होगी मजबूरी वाली, गुलामी वाली। अब मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त साहबा ने इसका क्या मतलब समझा होगा। ये 2 मुलूकियतें अलहदा अलहदा हुजूर ने गिनवा दी। आज हम समझ सकते हैं कि पहली मुलूकियत वो थी जिसमें सलातीन और मुलूक मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे। फिर हम मलका विक्टोरिया के गुलाम हो गए। ये मुल्कन जबरियन, ये पूरे आलम इस्लाम को जो रौंद डाला था कॉलोनियल पावर्स ऑफ यूरोप ने, ये उसकी तरफ इशारा है। ये फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा। एंड द गुड न्यूज इज सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा। फिर दोबारा दुनिया में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का निजाम कायम होगा। ये है वो दौर जो आने वाला है, मुस्तकबिल में आएगा, लाजिमन आएगा। 2 पतंगे हैं उड़ रही हैं, उनका पेच पड़ने वाला है बहुत जबरदस्त। एक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो हकीकत में जीव वर्ल्ड ऑर्डर है। एक है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम। मुकाबला इन्हीं में होना है, और नतीजे में बिल आखिर इस्लामी खिलाफत ग्लोबल की तरफ तो दुनिया जा ही रही है। ग्लोबलाइजेशन ये मुल्कों के दरमियान लकीरें तो तकरीबन बेईमानी हो जाएंगी। मल्टी नेशनल्स की हुकूमत होगी असल में, तो बाकी हुकूमतें जो है तो इंतजामी किस्म के वो एक रीजन्स होंगे। जैसे कि पहली जंग अजीम से पहले
पूरी उम्मत मुस्लिमा एक वहदत थी। हां, हुकूमत यहां मुगलों की है, वहां सफवियों की है, लेकिन कहीं किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कहीं किसी वीजा की जरूरत नहीं। कोई मगरिब से चलकर आता है इब्ने बतूता और पहुंच जाता है हिंदुस्तान तक, और यहां आकर वजीर बन जाता है। वो इज नॉट द सन ऑफ द सॉइल। उम्मत की वहदत बरकरार थी। ये उम्मत की वहदत खत्म हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अल मिस्र लिल मिस्रियीन, अल शाम लिल शामियीन, अल इराक लिल इराकियीन, ये नारे लगे हैं उम्मत की वहदत को पारा पारा करने के लिए मगरिब के जेर असर। ये सबसे बड़ी साजिश थी उम्मत की वहदत को खत्म करने के लिए। बहरहाल, एक तो ये जिसकी के बारे में हुजूर ने खबर दी कि दोबारा आएगा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का निजाम, और दो हदीसें आपको सुना देना चाहता हूं जिसमें हुजूर ने खबर दी है कि अब जब ये आएगा तो ग्लोबल होगा। एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम जिन्हें आपने आजाद कर दिया था, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला, उनकी रिवायत है। अन सौबान रजी अल्लाह ताला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्द, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया या सुकेड़ दिया, पूरी जमीन। फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए। व इन्ना उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुयली मिनहा, और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को सुकेड़ कर या लपेट कर दिखा दिए गए। और यह रिवायत किसी दूसरे तीसरे दर्जे की हदीस के जखीरों में से नहीं है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, दर्जा अव्वल की कुतुब। और दूसरी हदीस वो मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है, मिक़दादुल अस्वद अनिल मिक़दादुल अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्द बैतु वबरिन वला मदरिन इल्ला अदख़लहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रूए जमीन पर न कोई घर रहेगा ईंट गारे का बना हुआ, और न कोई खेमा होगा जो खालों का बना हुआ, जिसमें अल्लाह इस्लाम के कलमे को दाखिल न कर। बेइज़्ज़ अज़ीज़िन और ज़ुल्ल ज़लीलिन, यह दाखिला दो में से एक तरीके पर होगा, या इज्जत वाले के एजाज के साथ, यानी वो खुद इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसके घर में या उसके खेमे में इस्लाम दाखिल होगा, उसकी भी इज्जत होगी। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत का हकदार तो अल्लाह है, उसके रसूल और अहले ईमान है। और ज़ुल्ल ज़लील या किसी कमजोर की पस्ती की वजह से अगर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो युतुल जिज़्यत अन यदिन व हुम साग़िरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिज़्या देना होगा। गोया कि इस्लाम तो उसके खेमे और घर में भी दाखिल हो गया, वो खुद महरूम रहा। जब हुजूर ने यह फरमाया तो हजरत मिक़दाद फिर कहते हैं कि मैंने कहा वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, तब होगी वो बात जो सूरह अनफाल में आई है कि दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। तो ये तो है मुस्तक़बिल बईद, जिसका सारा दारो मदार मेरे बयान में हालात के हवाले से नहीं है। हालात में हमें उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हालात बहुत मायूसकुन हैं। लेकिन हुजूर की दी हुई खबरें हैं, वह हुआ सादिकुल मस्दूक। मंतकी तौर पर भी मैं इनका कायल हूं और हुजूर की अहादीस की रूह से भी कायल हूं। उससे पहले जो मुस्तक़बिल करीब है, इसमें अभी मुसलमानों पर बहुत सख्त दिन आएंगे, अजाब का कोड़ा और शदीद से शदीद तर हो। इसको यूं समझिए कि वो जो हदीस जिससे मैंने बात शुरू की थी, हज़्मन नाल बिन नाल, तो बाकी सारे अजाब तो कौरबन काफी साबित हो गए। उधर एशूरियंस, इधर क्रूसेडर्स, उधर नेबुकदनेज़र, इधर तातारीस, उधर ग्रीक्स एंड रोमन्स, इधर बकिया वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ये तो साफ साफ नजर आ गया जो पिछली सदी में हुआ यहूदियों के साथ। 6 मिलियन ऑफ देम डेसिमेटेड, खत्म किए गए हिटलर के हाथों। उसकी कार्बन कॉपी भी तो आने वाली है, और ये आएगी अरबों पर। आज अल्लाह के दीन के सबसे बड़े मुजरिम अरब
کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام۔ ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں۔ وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں۔ کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خاصل۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے، نمبر 1۔ عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4،
ٹیمپل تعمیر کیا جائے، تھرڈ ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے، یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ اس میں پتا چلا کہ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے۔ اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ
جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنضر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہائے، میرا نام ہے محمد نوشاد عالم، میں ریئیکشن ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو حضور نے جو بات کر رہا ہے احمد شاہ، یہ 25 سال کا پہلے اس نے بیان کیا تھا، یہ اس نے جو وہ حضور نے جو بولا تھا یہ ابھی سب سچ ہو رہا ہے۔ یہ بزرگ لوگ کو پتہ ہے سامنے کیا ہوتا ہے سچ میں، ان مر گیا، انہیں بہت پہلے 25 پتہ نہیں بہت پہلے مر گیا، لیکن اللہ اس کو جنت باشی کرے انشاءاللہ، جنت میں جائے انشاءاللہ۔ لیکن اس نے جو بولا وہ سچ میں ہو رہا ہے۔ اوکے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا بولا۔ اوکے، شروع کرا جا۔ ماشاءاللہ مولانا کا بات سن کر دل خوش ہو گیا، اس نے جو بولا سب صحیح ہے۔ جو ہٹلر کا زمانہ میں جنگ ہوا تھا، کروڑوں آدمی مر گیا، اس میں دوسری نہیں ہو کر بھی بہت آدمی مر گیا، دوسری ہو کر بھی مر گیا، بس ایسے آدمی لوگ جنگ کر مر گیا۔ ابھی جو ادھر راشیا اور یوکرین میں جنگ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے یہ بڑا نہیں ہو جائے، ادھر یہ رک جائے، جنگ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جتنا جنگ بڑا ہوگا اتنا جلدی قیامت سامنے آ جائے گا۔ ہمارا زمانہ میں جنگ نہیں ہو تو بہت اچھا ہے، ہم لوگ جنگ اچھا نہیں ہے۔ جیسے تمہارا کیا بولتا ہے فلسطین میں جنگ ہوا تھا اسرائیل کا ساتھ، کتنا معصوم آدمی مر گیا، کتنا معصوم لوگ مر گیا، لیکن اسرائیل لوگ اس ٹائم پارٹی بنا رہا تھا، اسرائیلی کو یہودی کو کیا بولتا ہے فلسطینی کو مار کر پارٹی بنا رہا تھا۔ کتنا گھٹیا انسان رہے دنیا میں۔ ہم یہ کہنا چاہتا ہوں جنگ اچھا بات نہیں ہے، لیکن جو مطلب آدمی نے کسی کے اوپر عرض لگاتا ہے نا، دوسری لگاتا ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن کیا بولوں، آدمی تو نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی ہے جنگ لگا کر ہوتا ہے، اور کوئی آدمی ہے تمہارا دوسروں کے ساتھ جنگ لگانے میں خوشی ہوتا ہے زیادہ۔ کیا ضرورت ہے آدمی کے ساتھ آدمی جنگ کر کیا ملتا ہے؟ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بولتا ہوں جنگ نہیں کرو، ساتھ میں چلو، مسلمان کافر سب ساتھ میں چلو۔ یہ جنگ اچھا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو سے یہ سیکھنا ملتا ہے تمہارا ایسا بھی دن آئے گا ایک دن، جیسے ہٹلر کا زمانہ میں جنگ ہوا تھا ایسا بھی آئے گا، ادھر ایشیا میں یوکرین میں ایسے بہت بڑا جنگ ہوگا، اس میں بہت آدمی مرے گا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ جتنا اپڈیٹ ہوگا اتنا جلدی آئے گا جنگ، یہ حضور بول رہا تھا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ یاد ہے، بہت کچھ یاد نہیں ہے۔ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ اوکے، بائے بائے، ٹاٹا۔